کے حوالے سے اس طرح مدحیہ اشعار پڑھے جا رہے تھے، تو اگر دل میں تھوڑی سی بھی رقت قلب ہو، دل کی نرمی ہو، تو کتنا مؤثر انداز تھا ماں باپ کے لیے، تھوڑی سی بھی محبت رکھنے والے کے لیے بہت بڑا پیغام عبرت اور نصیحت ہے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، سو ان کے لیے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، مگر جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کے اولادوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی متبادل نہیں۔ بہت سی نعمتوں کے متبادل ہوتے ہیں، اس نعمت کی جگہ کوئی اور نعمت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ یقیناً بالیقین اللہ تعالیٰ کی غیر متبادل نعمت ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کو عذاب قبر ہوا، اس کے گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہوا، تو وہ قبر میں پکارا کرتا تھا، ماں کو پکارا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ دنیا میں جب اسے تکلیف ہوتی تھی تو اپنی ماں کو پکارتا تھا، آج اس کی زبان پر اسی طرح ماں کو پکارنے کی عادت ہے، لہذا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ اگرچہ اس نے گناہ کیے مگر ماں کو پکار رہا ہے، لہذا اس سے عذاب اٹھا لوں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے لیے کئی حقوق ارشاد فرمائے ہیں، اور بعض صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، ماں باپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد اولاد کی خواہش یہ ہو کہ میرے ماں باپ کو اب بھی میری طرف سے سکون اور راحت ملتی رہے، جیسا کہ ان کی زندگی میں میری خواہش تھی کہ میں ان کو سکون پہنچا سکوں، ان کو آسائش دے سکوں، ان کو راحت پہنچا سکوں۔ اگر وہ چاہے کہ ان کی اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بھی اس طرح سکون اور راحت کا سلسلہ میری طرف سے جاری رہے، تو اسے چاہیے کہ 3 باتوں کا التزام کرے، اسے چاہیے کہ 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض بھی ہوں اور ناراضگی ہی کے عالم میں اس دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، تو ان 3 کاموں سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ هل يمكنه ان يرضيهما بعد وفاتهما، کیا ایسا ممکن ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہوں، ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ہم سے ناراض ہو، اولاد سے ناراض ہو، اور اولاد ان کو راضی نہ کر سکی، بچے ان کو راضی نہ کر سکے اور وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو راضی کیا جا سکے؟ ارشاد فرمائیں کہ بل یرضیہما بثلاثۃ اشیاء، جی ہاں 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد سے راضی کر دے گا۔ پہلی یہ ہے کہ ان یکون الولد صالحا فی نفسہ، بیٹے کو چاہیے، بیٹی کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کو اپنانا شروع کر دیں، نیکی اور صالحیت اپنی زندگی میں لے آئیں۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں تو حق تلفی چھوڑ کر اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیں، کسی پر خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، اس گناہ سے رک جائیں، نیکیوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع کر دیں۔ اگر وہ فی نفس ہی اپنی ذات میں صالح ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو ان سے راضی فرما دے گا، ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی فرما دے گا، وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی نیکیاں والدین کو برابر پہنچتی رہتی ہیں،
اگرچہ ایصال ثواب کی نیت نہ ہو، ایصال ثواب کا ارادہ نہ ہو، مگر اولاد کی نیکیاں ماں باپ کو پہنچتی رہتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی کی اچھی تربیت کی ہو، استاذ نے، مربی نے کسی اپنے شاگرد کی تربیت یافتہ کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو نیک نمازی بنا دیا ہو، کسی عالم دین کی سنگت میں بیٹھنے والے لوگ اس کے بعد و نصیحت سے متاثر ہو کر نیک راستے پر چل پڑے ہوں، تو جیسے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب تربیت کرنے والے، سکھانے والے استاذ یا عالم دین کو مسلسل پہنچتا ہے، بالکل ایسے ہی اولاد کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے، اگرچہ ایصال ثواب کی نیت نہ بھی ہو، ارادہ نہ بھی ہو، بغیر اس کے کہ سکھانے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ سکھانے والے کا ثواب بھی اسی طرح ملتا ہے، اور سیکھنے والے اور نیکیاں کرنے والے کو ثواب بھی اسی طرح ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اور وہی ثواب سکھانے والے مربی کو اور عالم دین کو یا ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ماں باپ اپنی اولاد کی نیکیوں سے اسی طرح نفع پاتے ہیں جس طرح کہ وہ اولاد خود اپنی نیکیوں سے نفع پا رہی ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ان یصل قرابتہما واصدقاءہما، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ سے منسلک رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی قائم رکھے۔ ماں باپ سے منسلک رشتہ داروں یعنی اپنے ماں باپ سے متعلق ان کے والدین، یعنی اپنے دادا دادی، نانا نانی، اور ان کے بہن بھائی یعنی پھپھو اور چاچو، اور اسی طریقے سے خالہ اور ماموں، یا ان کی اولاد ہے۔ یہی صلہ رحم اقربا یہی ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار یہی ہیں، خونی رشتے یہی ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اپنے والدین سے متعلق منسلک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم رکھیں، اور اسی طرح ان کے دوستوں احبا سے بھی تعلق اور مودت قائم رکھیں، جیسے کہ اپنی زندگی میں وہ خوش ہوتے تھے ایسے ہی وفات کے بعد بھی وہ اپنی اولاد کی اس عمل سے خوش ہوں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی تھا۔ چنانچہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پرملال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا سلسلہ آپ نے قائم رکھا۔ چنانچہ جب کوئی نہ کوئی چیز کا اہتمام ہوتا، اور خاص طور پر قربانی کی گوشت کا اہتمام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو وہ گوشت ضرور بھجواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اور یہ سنت ہمیں ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے جانے کے بعد اس کے اصدقاء اور احبا کے ساتھ نیکیوں کا سلسلہ قائم رکھا جائے تو اصل میں یہ اس کے ساتھ نیکی ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان یستغفر لہما ویدعو لہما ویتصدق عنہما، کہ اپنے ماں باپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد راضی کرنے اور خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ بعض تابعین نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ماں باپ کے 10 حقوق ہیں، ماں باپ کے لیے 10 حقوق ہیں جو اولاد پر لازم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذا احتاج الى الطعام اطعمه، اگر ماں باپ ضرورت مند ہو، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ضرورت مند کا مطلب کسی چیز کی انہیں ضرورت ہو، ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، خاص طور پر وہ کسی چیز کے کھانے کے خواہش مند ہوں، تو ان کو وہ چیز مہیا کی جائے۔ یہ اولاد پر لازم ہے، کیونکہ ماں باپ نے بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کی تھی اور ان کی ایسی پرورش کی تھی کہ اولاد کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پوری جستجو کی، ہمت کی،
اور جو کچھ ان کے دائرہ کار میں تھا انہوں نے اپنی اولاد کو وہ فراہم کیا، ان کو سب کچھ کھلایا کہ جو ان کی ضروریات زندگی سے وابستہ تھا، ان کو وہ پہنایا کہ جو ان کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا۔ لہذا اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کو خاص طور پر جب کسی چیز کے کھانے کی طلب ہو تو ان کو وہ چیز فراہم کرے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ خود نہ کھا سکتے ہوں تو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، اپنے ہاتھوں سے کھلائے اور پلائے، کیونکہ ماں باپ نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذا احتاج الى الكسوة كساه من قدر عليه، اگر وہ پہننے کے محتاج ہوں، اگر وہ پہننے کے محتاج ہوں تو ان کو لباس فراہم کیا جائے، لباس کے محتاج ہوں، لباس کی ضرورت رکھتے ہوں تو ان کو لباس فراہم کیا جائے، اور وہ خود نہ پہن سکتے ہوں تو پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا جائے۔ محتاجی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، لیکن جب محتاجی کی زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے۔ اسی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست سے نمازی تھے، تو وہ اولاد سے علیحدہ رہتے تھے، اب نہ جانے ان کے درمیان کیا مسائل تھے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، مگر وہ علیحدہ رہتے تھے، اولاد تھی ان کی مگر وہ علیحدہ رہتے تھے۔ اتفاق امر ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور 2 دن بعد اطلاع ملی، کمرے میں انتقال ہو گیا اور 2 دن بعد اطلاع ملی۔ 2 دن کے بعد ان کو غسل دیا گیا اور تجہیز و تکفین ہوئی۔ کل ہی ہماری مسجد میں ان کا سویم بھی ہے، تو اندازہ فرمائیے، اور ان کے سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ جب ان کی میت کو اٹھایا گیا تو ان کے سر پر گہری چوٹ تھی، ہو سکتا ہے وہ پھسل کر گرے ہوں، پھر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ اندازہ فرمائیے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے اگر والد یا والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے حدیث کے مفہوم میں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی چیز کے ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت پوری کی جائے، وہ بے سہارا ہو تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا سہارا بنے، حتیٰ کہ اگر حاجت مندی اور احتیاجی کی اس حالت میں پہنچ جائیں کہ جیسا کہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی طہارت اور پاکی کا خیال نہیں کر سکتا، اگر وہ اس عالم میں بھی پہنچ جائیں تو اس وقت بالکل ان کی ویسے ہی کفالت کی جائے جیسے انہوں نے بچپن میں کی تھی۔ اور اس کا بہت بڑا انعام و اجر ہے جب طہارت اور پاکی میں وہ ہمارے محتاج ہو جائیں اور ہم ان کی محنت اور لگن کے ساتھ ان کی خدمت کریں، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا اجر اور صلہ، آخرت اپنی جگہ ہے اور دنیا میں نعمت، اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ کئی دوستوں سے کئی طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث سبحان اللہ سر آنکھوں پر، لیکن دنیاوی اصول اور زمینی حقائق بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں کئی لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہمارے ایک نمازی کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں گھر سے جاتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کر جاتا ہوں، اور اس کی برکتیں میں نے دنیا میں دیکھی ہیں، اس کی برکتیں اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کی ہیں۔ اور ایک برکت یہ ہے کہ میں جس سے بھی ملا ہوں اس نے مجھے اس طرح عزت دی ہے جسے میں وقت کا بادشاہ ہوں، اور وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے یہ سب اس میرے عمل کا صدقہ ہے کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ ضرور دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جن سے ان کو رنجیدگی ہو، غمزدہ ہو جائیں۔ آیت کا لفظی معنی یہ ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ سے ایسی بات نہ کہو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے ان کو برا لگے، وہ برا منائے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ذکر فرمائی
تو اس کے معنی اور تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے ان کا دل دکھے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ اذا کبر الابوان واحتاجا الى رفع بولهما وغائطهما، اگر ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے قضائے حاجت بستر پر کرنے پر مجبور ہو جائیں، اگر لفظ آپ کی سماعتوں پر ناگوار گزریں تو مائنڈ نہیں کیجیے گا، مگر بات آپ توجہ سے سنیے۔ ارشاد فرمائے کہ جب ماں باپ بڑھاپے اور معذوری اور ضعف کے اس عالم کو پہنچ جائیں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے واش روم تک نہ جا سکیں، تمہارے اٹھانے کے محتاج ہوں، تمہاری خدمت کے محتاج ہوں، اور ایسے میں تمہیں خدمت انجام دینی پڑے اور خدمت انجام دو، درود پاک پڑھی، اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں لا تقل لهما اف، کہ ماں باپ سے اف نہ کہو، یعنی ایسا رویہ، ایسا طور طریقہ اختیار نہ کرو، تمہارے چہرے سے ایسے آثار ظاہر نہ ہوں، تمہارے جسم سے ایسی کیفیت ظاہر نہ ہو، تمہارے بول چال اور انداز گفتگو میں کوئی ایسی وجہ نہ بنے کہ ماں باپ یہ سمجھے کہ شاید تم ان پر، ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ تم پر بوجھ بن گئے ہیں، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل کھلے دل کے ساتھ، کشادگی دل کے ساتھ ان کی ایسی خدمت کرو جیسے کہ تمہاری خدمت تمہارا ان کا خدمت کرنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہو۔ ایسا رویہ اختیار کرو کہ لگے کہ تم اعزاز سمجھ رہے ہو۔ تو امام سمرقندی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا تھا۔ ارشاد فرمائے کہ اذا کبر الابوان، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، واحتاجا الی رفع بولہما وغائطہما، اور بڑھاپا اور ضعف اس حد تک جا پہنچے کہ وہ واش روم تک نہ جا سکیں، بستر پر حاجت کا معاملہ ہونے لگے، تو ان کی خدمت کرو اور ان کو صاف ستھرا رکھو۔ اور اس صاف ستھرا رکھنے میں ولا تأخذ بأنفک عند ذلک ولا تعبس بوجہک، تمہارے چہرے کی حالت بگڑنی نہیں چاہیے۔ لا تقل لهما اف کا معنی یہ ہے کہ اتنی بڑھ کر خدمت انجام دے رہے ہو اور یہ کیفیت ہو، ان کی بالیدگی اور طہارت اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہو، ولا تعبس بوجہک، تمہارے چہرے پر ناگواری نہ ہو۔ اور امام سمرقندی نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں فَإِنَّهُمَا رَفَعَا ذَلِكَ مِنْكَ فِي حَالَةِ صِغْرِكَ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم جب بچپن کی عمر میں تھے اور دن میں کئی بار تمہارے ساتھ یہ کیفیت ہوتی تھی تو ماں تو تمہیں کھلے دل سے پاک صاف کرتی تھی، کبھی اس کا چہرہ تو تم نے بگڑا ہوا نہیں دیکھا، اس کے چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار نہیں آئے، وہ تو تمہیں سینے سے لگا کر تمہیں صاف ستھرا رکھتی تھی، اسے یہ گوارا نہ تھا کہ تم ناپاکی کی کیفیت میں رہو، وہ ہر دم ہر لمحہ تمہیں بار بار صاف ستھرا رکھتی تھی۔ تو وہ تو کئی دفعہ کا معاملہ تھا، اب تو چند دن کی بات ہے اور تم اپنا چہرہ بگاڑو۔ تو ارشاد فرمائے کہ ماں باپ کے 10 حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر انہیں کسی چیز کی کھانے کی طلب ہو تو ان کی خدمت میں حاضر کر دو، اور اگر انہیں کچھ پہننے کی حاجت ہو تو انہیں لباس فراہم کرو، اور صرف فراہم ہی نہ کرو، نہ پہن سکیں تو خود پہناؤ اور اپنا اعزاز سمجھو۔ تیسری بات یہ ہے اذا احتاج احدهما الى خدمته خادمه، اگر وہ تمہیں خدمت کے لیے بلائیں تو خادم بن کر حاضر ہو جاؤ، خدمت کے لیے بلائیں تو خادم بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاه اجابه وحضره، اگر وہ کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کے کسی کام پر انہیں منع نہ کرو، ان کا ہر کام پورا کر دیا کرو، بشرطے کہ شریعت کے مطابق ہو۔ اور 5ویں بات یہ ہے اذا امره بامر اطاعه ما لم يأمر بالمعصیة والغیبة، اگر وہ تمہیں
تمہاری ذمہ داری کسی کام پر لگائیں، کوئی تمہارے ذمہ کام لگائیں اور وہ تم کر سکتے ہو تو اس کام کو پورا کرو۔ چھٹی بات یہ ہے ان یتکلم معه باللین ولا یتکلم معه بالکلام الغلیظ، ماں باپ کے ساتھ بات کرو تو نرم لب و لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ماں باپ کو نام کے ساتھ نہ بلاؤ، ان کو اس طرح بلاؤ کہ ان کو اچھا لگے۔ ماں باپ کو نام کے ساتھ نہ بلاؤ کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان یمشی خلفہ، اگر ان کے ساتھ چلنے کا موقع آئے تو کوشش کرو کہ ان کے پیچھے چلو، وہ آگے ہو اور تم پیچھے ہو، ان سے آگے نہ چلو۔ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے نہ چلو، بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے ان کو راستہ دکھانا ہوتا ہے، راستہ بتانا ہوتا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ عمومی حالات میں ماں باپ کے آگے نہ چلو، ان سے پیچھے چلو۔ اور نویں بات یہ ہے ان یرضی لہ ما یرضی لنفسہ، جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ماں باپ کے لیے بھی پسند کرو۔ جو چیزیں اپنے لیے چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اور 10ویں بات یہ ہے ان یدعو لہ بالمغفرہ کلما یدعو لنفسہ، کہ اپنے لیے جس طرح مغفرت کی دعا کرتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا خود سکھائی ہے، کتنی بڑی شان ہے ماں باپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، بلکہ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ ارشاد فرمائے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہماری بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، نگاہ رحمت میں رکھ، ان کو اپنی نگاہ رحمت میں ہمیشہ رکھ، کما ربیانی صغیرا، کیونکہ انہوں نے بچپن میں مجھے بہت پیار سے پالا ہے۔ میں اس کا صلہ تو نہیں دے سکتا، ان کے پالنے پوسنے اور پرورش کا صلہ اللہ میں نہیں دے سکتا، بس تو خود ہی ان کو صلہ عطا فرما، ان کو اپنی نگاہ رحمت میں رکھ۔ اب آخری بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، رزق کی تنگی کی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کئی اسباب ہیں رزق کی تنگی کے، ان میں سے ایک یہ ہے امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے ترک الدعاء للوالدین یضیق العیش علی الولد، کہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا نہیں کرتا وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا ان کی زندگی میں یا ان کے وفات کے بعد وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس قول کا مفہوم مخالف یہ ہوا، مفہوم مخالف کے طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین، خواہ وہ حیات ہیں یا وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ ہمارے شیخ بھائی کی والدہ مرحومہ کے سلسلے میں خاص طور پر رسی، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔